بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیاؤپور شہر کا قصہ۔ انیاؤ شہر تھا۔ انیاؤپور ان نفی کا کلمہ ہے، نیاؤ کا معنی ہے انصاف، اور پور شہر کو کہتے ہیں۔ اس کے معنی ہوئے بے انصافی کا شہر۔ چنانچہ ایک گرو اور ایک چیلا اس شہر میں جا پہنچے اور چیزوں کا بہاؤ پوچھا۔ سب کا بہاؤ 16 سیر، گیہوں بھی 16 سیر، چنے بھی 16 سیر، گھی بھی 16 سیر، نمک بھی 16 سیر، گوشت بھی 16 سیر، غرض سب کا ایک ہی بھاؤ۔ گرو نے یہ حال دیکھ کر چیلے سے کہا کہ یہاں سے چلو، یہ شہر رہنے کے قابل نہیں، یہاں کھرے کھوٹے سب ایک بھاؤ ملتے ہیں۔ چیلا نے کہا ہم تو یہاں رہیں گے، خوب گھی کھائیں گے، طاقت آئے گی، ہر چند گرو نے سمجھایا مگر اس نے ایک نہ مانی۔ خیر ایک عرصہ تک وہاں رہے، افراد سے سب چیزیں ملی، چیلا کھا کھا کر خوب موٹا ہوا۔ ایک دفعہ اتفاق سے ایوان شاہی پر پہنچے۔ راجہ کے یہاں ایک مقدمہ پیش تھا، وہ یہ کہ دو چور کسی مہاجن کے یہاں گئے تھے چوری کرنے، نقب دے کر ایک باہر پہرے پر رہا، ایک اندر گیا، اس پر وہ دیوار گر پڑی، دب کر مر گیا۔ اس کے ساتھی نے دعویٰ دائر کر دیا کہ اس نے ایسی کمزور دیوار بنائی تھی کہ وہ گر پڑی۔ مہاجن حاضر کیا گیا، اس نے عذر کیا کہ میرا قصور نہیں، معمار نے ایسی دیوار بنائی تھی۔ معمار حاضر کیا گیا، اس سے پوچھا، اس نے کہا مزدور نے گارا پتلا کر دیا تھا، اس نے اینٹ کو اچھی طرح نہیں پکڑا۔ مزدور حاضر کیا گیا، اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا سکہ نے پانی زیادہ چھوڑ دیا تھا اس لیے گارا پتلا ہو گیا۔ سکہ حاضر کیا گیا، اس نے کہا کہ سرکاری ہاتھی میری طرف دوڑا آ رہا تھا، مشق کا دہانہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اس لیے پانی زیادہ گر پڑا۔ فیلبان کو حاضر کیا گیا، اس نے کہا کہ ایک عورت بجتا ہوا زیور پہنے آ رہی تھی، پازیب کی جھنکار سے ہاتھی چون گیا۔ وہ عورت حاضر کی گئی، اس نے کہا کہ سنار نے پازیب میں باجا ڈال دیا تھا۔ سنار کو حاضر کیا گیا، اس کو کچھ جواب نہ آیا۔ آخر کہیں تو سلسلہ ختم ہوتا، یہ تجویز ہوا کہ اس سنار کو پھانسی دی جائے۔ اس کو پھانسی پر لے گئے اور گلے میں پھانسی ڈالی۔ اس کی گردن ایسی پتلی تھی کہ حلقہ اس کے گلے میں برابر نہ آیا۔ حلقہ تھا بڑا، جلاد نے آ کر کہا کہ حلقہ اس کے گلے میں نہیں آتا۔ اس پر یہ تجویز ہوا کسی موٹے شخص کو پھانسی دے دو۔ تلاش ہوئی تو سوائے چیلے صاحب کے اتنا موٹا اور کوئی نہ ملا۔ اس کو پکڑ کر لے گئے۔ انہوں نے گرو جی سے کہا اب کیا کروں؟ گرو جی نے کہا بھائی میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ شہر رہنے کے قابل نہیں، مگر تو نے نہ مانا، اب کیے کو بھگت لے۔ چیلے نے کہا حضور کسی طرح بچائیے، کچھ تو کیجیے، آخر آپ کا بچہ ہوں۔ گرو نے تدبیر نکالی، آپس میں جھگڑنا شروع کیا۔ گرو کہے کہ مجھے پھانسی دو اور چیلا کہے کہ مجھے پھانسی دو۔ خوب جھگڑے، یہاں تک کہ راجہ تک نوبت پہنچی۔ راجہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ گرو نے کہا کہ یہ ایک ساتھ ہے کہ جو کوئی اس ساتھ پھانسی پہ چڑھے تو سیدھا بے کھنڈ کو جائے، اس لیے ہم جھگڑتے ہیں کہ پھر ایسی ساتھ ملے نہ ملے۔ راجہ نے کہا کہ پھر اس سے بہتر موقع کیا نصیب ہوگا، ہمیں پھانسی دے دو۔ چنانچہ اس منحوس کو پھانسی دے دی گئی۔ ایسے راجہ کو پھانسی ہی دینا اچھا، پاپ کٹا خس کم جہاں پاک۔ یہ قصہ تھا انیاؤپور کا۔ بہت سے لوگ مسلمان ہو کر ایسی ہی سلطنت سمجھتے ہیں، خدا کی جیسی انیاؤپور کی حکومت کے کوئی قاعدہ اور نہ کوئی قانون، اندھا دھند معاملہ ہے جس کے کچھ اصول ہی نہیں۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پسندیدہ واقعات سے لیا گیا ہے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ ایسے جاہل حکمرانوں سے بچنے کی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ بے شک جب حکمران صالح نہ ہو تو اس کا اثر پورے علاقے پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں،
اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آئندہ ہر قسم کی ویڈیو معلوماتی واقعات آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔